علماء سو کی جانب سے عوام الناس میں یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم جو کہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت دیتی ہے، لیکن یہی قرآن حکیم جو ہے وہ گمراہ بھی کرتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور دلیل کے طور پر وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 پیش کرتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ مہربانی فرما کر اس آیت مبارکہ کے تناظر میں صحیح عقیدہ امت کے سامنے رکھیں۔ یہ بڑا ظلم ہوا ہے میرے بھائیوں، اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو قرآن حکیم کے وہ عقائد جو بالکل ننگی تلوار کی طرح ہیں ان کی تاب نہیں لا پاتے، تو وہ کہتے ہیں اب چھٹکارا یہی ہے کہ اس طرح کی آیات کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کافروں کا بھی ایٹیچیوڈ یہی تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہتے ہیں کہ مت سنا کرو اس قرآن کو، اور قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غلبہ پالو۔ یعنی قرآن حکیم کی دعوت کے خلاف کامیابی کا واحد راستہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا جائے، جسے کہتے ہیں نا ہم پچ کھود دی جائے، کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ قرآن پر غالب آنے کا وہ راستہ یہی سمجھتے تھے کفار مکہ بھی، کہ نبی علیہ السلام کی بات کوئی نہ سنے، کیونکہ جو بات سنتا تھا اس کے دل کو اپیل کرتی تھی، وہ ہدایت قبول کر لیتا تھا۔ اب یہ انہی کی باقیات ہیں جو امت میں پھر اس طریقے سے شیطان نے ٹریول کروائیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک پڑھ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہوئے ہیں، تو قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے، کسی کے پاس پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، کس کے پاس پڑھنا چاہیے؟ علماء کے پاس۔ تو جب ہم کہتے ہیں علماء کے پاس پڑھیں تو پھر اگر ہم کسی ایسے عالم کا نام لے لیں جو ان کے مکتب فکر کا نہ ہو تو کہتے ہیں وہ تو گمراہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، کہیں پہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ علماء سے نہیں، یہ جملہ چینج کریں، ان کو کہنا چاہیے ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء سے آپ پڑھیں، اور ان کی وہ تعبیر مانیں جو ہمارے فرقوں کے ہمارے بزرگ دیتے ہیں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ڈائریکٹ نہ مانیں۔ اور اس تکلیف سے میں خود بھی گزرا ہوں۔ ہمارے بچپن میں ہم جن قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا کرتے تھے ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر کے ساتھ تھا، تو وہ بچپن سے ہمارے دماغ میں نا یہ آیت ڈالا کرتے تھے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہی انہوں نے غلط کیا، اور آیت کو بھی مکمل پیش نہیں کیا، اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا۔ یعنی جرموں کی ایک داستان ہے جو اس قرآن کے ساتھ کی گئی ہے۔ پہلے تو میں صرف عقلاً آپ سے بات کرتا ہوں، کیا قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے یا گمراہی پھیلانے والی کتاب ہے؟ یہ پہلے ہمیں طے کرنا ہے۔ کتاب ہدایت، کتاب ہدایت ہے تو ہدایت اور گمراہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو یہ پھر گمراہ کسی کو نہیں کرے گی، یہ طے ہے۔ اب اگر اس طرح کی کوئی آیت آئی ہے جس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو وہ سر آیت آپ خود بھی ایک دفعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 پوری پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کانٹیکسٹ سے سمجھ آ جائے گا، اس میں تو یہ بات ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ انہی کے بارے میں بات ہوئی ہے جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور جو قرآن کی ماننا چاہتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے اور قرآن گمراہ کرتا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو روڈز ہیں یہ لوگوں کو موت دیتی ہیں کیونکہ ایکسیڈنٹس روڈز کے اوپر ہوتے ہیں، تو ایکسیڈنٹس کے لیے کیا روڈز بنائی گئی ہیں یا روڈ ٹریولنگ کے لیے بنائی گئی ہیں؟ ٹریولنگ کے لیے۔ ہاں، اب اس روڈ کے اوپر کوئی غلط خود سے ٹریولنگ شروع کر دے تو اس کا بلیم پھر اب اس روڈ کو دیا جائے گا یا اس بندے کو دیا جائے گا؟ یا اسی طریقے سے گاڑی کوئی خود سے جا کے ہائی سپیڈ پہ کہیں پہ ٹھوک دے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ گاڑیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس میں بیٹھ کے موت کا شکار ہوں۔ آج تک کسی گاڑی کے اشتہار پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو سفر بھی طے کرواتی ہے اور یہ موت سے بھی نوازتی ہے؟ اور ٹوئیٹا والوں نے یہ اتنا بڑا سلوگن لگایا ہو تو گاڑی کس نے خریدنی ہے؟
مرسڈیز کی گاڑی پہ لکھا جائے کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے موت بھی واقع ہوتی ہے اور سفر بھی طے ہوتا ہے، لہٰذا مہربانی فرما کے آپ یہ گاڑی خریدیں، لوگ کہیں گے جناب کزمرو کھاؤ، کوئی لے گا؟ تو گاڑی بیچنے والے کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے گاڑی کیسے بیچنی ہے، لیکن جو قرآن اور سنت کے سو کالڈ کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں علماء سو، وہ اپنی جب بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ پہلے ہی رون ڈال رہے ہیں کہ ہمارا سودا نہیں خریدنا کسی نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہ آپ پڑھا دیں، انڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں، آپ پڑھا دیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن ذرا مشکل ہے، ہمارے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں، یہ انہوں نے قرآن حدیث کا نچوڑ نکال کے آپ کو دے دی ہے، وہ نچوڑ ایسے نہیں نکالا، ایسے کر کے نکالا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو زیادہ بہتر طریقہ آتا ہے لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے کا بنسبت اللہ کے، کیونکہ اللہ کی کتاب مشکل، نعوذ باللہ، ان کی آسان، نعوذ باللہ۔ قرآن پورے میں کہیں آیا کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، تو ہے کوئی اس کتاب سے دور بھاگنے والا؟ کیوں جی رضوان بھائی؟ برخلاف آیا ہے، ایک صورت میں کم از کم 5 مرتبہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر میں ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟